بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبلا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام حوالے گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد عیسیٰ علیم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ماہ مبارک آتے ہی گلگت بلتستان اور پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور اس ماہ مبارک میں لوگ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یقیناً گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان میں ماہ مبارک کے حوالے سے ہر دور میں ذمہ دار حکومتیں اور ذمہ دار جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، روزہ داروں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات کی باہم رسانی کو یقینی بنانے کے لیے اس ماہ مبارک کے حوالے سے خصوصی پلان ترتیب دیتے ہیں. سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور پھر جو بازار میں جو اشیاء خوردنوش ہیں، جو گراں فروش ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے بازار میں جو اشیاء خوردنوش ہیں وہ معیاری ہیں، غیر معیاری ہیں، سب سٹینڈرڈ ہیں اور مضر صحت ہیں، اس حوالے سے بھی انتظامیہ ضرور دیکھتی ہے. تو گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال بھی اگر ہم ماہ مبارک کے حوالے سے کی جانے والی جو انتظامات ہیں اس پہ اگر ہم ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو اس سال سستا بازار گلگت بلتستان میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس حوالے سے بھی ہم آج کے اس پروگرام میں انتظامیہ کے کسی ذمہ دار سے، اسسٹنٹ کمشنر گلگت سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں اور بالخصوص گلگت کے اندر سستا بازار کہیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. اور اس حوالے سے بازار کے اندر جو بازار میں جو موجود جو اشیاء خوردنوش ہے وہ معیاری ہیں، غیر معیاری ہیں، اگر کہیں پہ غیر معیاری ہیں تو اس حوالے سے کس طرح کے کریک ڈاؤنس کا امکان ہے، اور اس حوالے سے جو پانی بجلی کی باہم رسانی ہے اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں یقیناً ہر سال حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسڈی مختلف اشیاء میں دیتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر اور بالخصوص گلگت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ عوام کو شکایتیں زبان زدام ہیں. تو یوٹیلٹی سٹور میں بھی ہم جائیں گے کہ وہاں کون کون سی چیزیں مل رہی ہیں اور کیا کیا کمی ہے اور اس حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے. اور قصاب حضرات نے گلگت میں جو ہے ہڑتال کر رکھا تھا کسی ایک پر جرمانہ ہونے کے حوالے سے، تو ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قصاب حضرات جو ہے وہ اپنا احتجاج کو کب ختم کریں گے اور اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا جائے. آئے ناظرین، سب سے پہلے ہم اسسٹنٹ کمشنر سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد بازار میں ہم چل پھر کے دیکھیں گے کہ کون اس حوالے سے کیا کہتا ہے. جی ناظرین، میں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر گلگت کے ساتھ میں موجود ہوں. سر میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. سر، رمضان مبارک کے انتظامات کے حوالے سے ضلع نظامیہ کی طرف سے کس طرح کی کاوشیں ہوئی؟ بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں اشیاء خوردنوش کی خریداری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں الیگل پروفیٹیرنگ جو ہے اور بلیک مارکیٹ اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی بہت ساری شکایات آتی ہیں اور اس کو قابو کرنے کے لیے اس بار تحصیل انتظامیہ نے بڑے جو سٹورز ہیں تمام اس پہ بچت کاؤنٹرز لگائے ہیں. پھر فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کی جو مارکیٹس ہیں اس پہ بھی ہم نے بچت کاؤنٹرز لگائے ہوئے ہیں. اس سے یہ آپ کو عوام کو سہولت ملے گی کہ مارکیٹ ریٹ اور ان میں تقریباً 10-20 روپے 30 روپے تک کا فرق ہوگا، تو اس سے عوام کو ہم ریلیف دیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ خود ساختہ مہنگائی عروج پر ہوتی ہے رمضان میں، اس کو قابو کرنے کے لیے ہم نے تمام میجسٹریٹس ہمارے سیکٹرز میں موجود ہیں اور دن رات، میں خود ابھی وزٹس کر کے آئے ہوں، ہم نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا ہے. اور جو لوگ خود ساختہ مہنگائی میں ملوث ہیں اور پرائس لسٹ کے حساب سے چل نہیں رہے، تو اس حوالے سے ہم نے ان کے خلاف بالکل قانون کے مطابق کارروائی کی ہے. تو اس وقت سر گلگت شہر کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کتنے زونز میں یا سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر وہاں پر جو مسٹرڈ صاحبان ہیں وہ کس طرح کی نگرانی کر رہے ہیں؟ تقریباً 7-8 سیکٹرز میں ہم نے ڈیوائڈ کر لیا ہے اور ہر سیکٹر پہ ہم نے 2 میجسٹریٹس، تقریباً 2 سے 3 میجسٹریٹس وہاں تعینات کر دیے ہیں. ان کا کام یہ ہے، سب سے پہلے تو پرائس لسٹ آویزاں کرنے کے لیے وہ چیکنگ کریں گے. پرائس لسٹ آپ کو پتہ ہے یہاں پرائس کمیٹی کا چیئرمین اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، تو ہم نے رمضان آتے ہی تمام چیزوں کی پرائس لسٹ اپڈیٹ کی ہے اور ہم نے دکانداروں کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ اس کو آویزاں کریں. اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوالٹی کیسی ہے، کیونکہ رمضان میں چیزوں کی کوالٹی پر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو ہماری یہ اولین ترجیح ہے کہ عوام کی صحت کے ساتھ ہم کوئی اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اور جو بھی اشیاء خوردنوش ہیں، چاہے وہ افطاری کے آئٹمز ہیں، چاہے فروٹ ہے، سبزی ہے، باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کی کوالٹی پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اس پہ ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں.
ریٹس اور کوالٹی کے حوالے سے اگر کوئی دکاندار یا تاجر اس کے مطابق فالو نہیں کر رہا ہے، عمل درآمد نہیں کر رہا ہے، تو اس حوالے سے پھر جو اس کی سرزنش ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی؟ مختلف قسم کی اس میں پنشمنٹس ہیں، سزائیں ہیں جو قانون میں موجود ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. جرم جتنا ہے اس کے حساب سے پھر سزا دیتے ہیں. اگر مائنر قسم کا ہے تو اس پہ پھر چالان کرتے ہیں. اگر لوگ سنتے نہیں ہیں، اگر بار بار وہی ایک ہی چیز کو دہراتے ہیں، تو پھر ہم دکان بھی سیل کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر جیلوں میں بھی بھیجتے ہیں. تو مختلف قسم کے قانون میں موجود ہیں، جس حساب سے جرم ہوتا ہے اس حساب سے سزا دی جاتی ہے. خصوصاً سر ٹماٹر، سبزیاں اور اس طرح فروٹ کے حوالے سے جو کاروباری ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے سے ہی ہمیں مال مہنگا ملا ہے، تو اب ہم کیا کریں اس حوالے سے؟ ایک چیز سے تو ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے تھے کہ مہنگائی تو بڑی ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی اور مہنگائی کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. اگر پیچھے سے کوئی چیز ابھی قیمتی ہو گئی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنی ایمبٹ میں لے کے آئیں. پرائس کنٹرول کی جو پرائس لسٹ ہے اس میں وہ مہنگائی، وہ جو چیز انکریز ہوئی ہے وہ وہاں درج ہوگی. لیکن اس کے اوپر اگر کوئی کسی گاہک سے کوئی پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ پھر خود ساختہ مہنگائی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے خلاف پھر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. اچھا سر، یہ جو پکوڑے بناتے ہیں، سموسے اور اس طرح کی جو تلی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، تو اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی سبسٹینڈر یا کوئی غیر معیاری جو آئل ہے اس کو استعمال کیا ہے، تو یقیناً یہ شہریوں کی جان و مال کا مسئلہ ہے. ہم نے جو اپنے نوٹیفیکیشن نکالے ہوئے ہیں اس پر بھی خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آئل پہ ہم نے بالکل اس پہ سختی کی ہوئی ہے، اس کی چیکنگ کر رہے ہیں اسپیشلی، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ کئی دن تک وہی آئل استعمال کرتے ہیں اور وہ بڑا مضر صحت بن جاتا ہے. تو ہم نے ہر کسی کو، تمام اسپیشلی جو افطاری کے آئٹمز ہیں جن میں سموسے، پکوڑے، چپس، اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم نے سب کو باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ ہر روز نیا آئل استعمال کریں گے، اور وہی آئل استعمال کریں گے جو یہاں کی فوڈ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کی طرف سے تصدیق شدہ ہو. تو یہ دو چیزوں پہ ہم چیک رکھ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی خراب قسم کا، کوئی لو کوالٹی کا آئل یہاں استعمال میں نہ آئے، اور دوسرا ہے کہ آئل کی ریگولرلی اس کو تبدیل کیا جائے. اچھا، اس حوالے سے جو رمضان المبارک سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، اور شہر میں جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کے حوالے سے، اس حوالے سے کس طرح کی نظام؟ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی راؤنڈ دا کلاک ہمارے میجسٹریٹس فیلڈ میں موجود ہیں، اسپیشلی سحر، افطار اور تراویح کے ٹائم پہ. تو ہماری ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، ہم بالکل اس پہ کڑی نظر رکھتے ہیں. ساتھ پولیس بھی ہمارے موجود ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی کافی افہام و تفہیم کے ساتھ اور بڑے پرامن طریقے سے رمضان شریف گزر ہے. اور جہاں تک آپ نے باقی چیزوں کی طرف آپ نے توجہ دلوائی، جہاں بجلی کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم نے ظاہر سی بات ہے اس کا ایک پورا پلان مرتب کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ سحر، افطار اور تراویح کے ٹائم پہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے، اور بجلی وغیرہ کی جو بندش ہوتی ہے کم از کم ان تینوں اوقات میں نہ ہو. بالکل. ماضی میں غریب، یتیم اور اس طرح کے جو مسافر حضرات کے لیے افطاری کا انتظام ہوتا تھا انتظامیہ کی طرف سے، تو اس بار اس حوالے سے کوئی انتظام ہے؟ جی بالکل، ہم نے مساجد میں مختلف اور وہاں ہم نے کچھ چیزیں وغیرہ فراہم کی ہوئی ہیں، تو مسافر حضرات ہیں ان کو بھی، تاکہ افطاری کرنے میں کوئی مسئلہ نہ آئے. جی ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر گلگت یقیناً گلگت بلتستان کا صوبائی ہیڈ کوارٹر گلگت اور گلگت سٹی کے اندر ایس صاحب کی خاصی ذمہ داریاں ہوتی ہیں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے. جو مہنگائی ہے، خود ساختہ مہنگائی ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے حوالے سے، اور جو غیر معیاری سب سلنڈر اشیاء خوردنوش بازار میں بکتی ہیں تو ان کی روک تھام کے حوالے سے یقیناً تحصیل انتظامیہ کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے. تو انتظامیہ اپنا اس رول کو پلے کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. تو آئیے ناظرین، ہم گلگت کے مختلف بازاروں میں، مارکیٹوں میں چلتے ہیں کہ وہاں رمضان مبارک کے حوالے سے کس طرح کی سرگرمیاں جاری ہیں. سر، میں مسلسل ایک ہفتہ سے ہر یونٹی سٹور پہ میں چکر لگا رہا ہوں. نہ مجھے آج تک 1 کلو چینی ملی ہے، نہ 1 کلو ایل ملا ہے، نہ مجھے چاول ملا ہے. میں مسلسل ایک ہفتہ سے سارے یونٹی سٹور پہ پھر رہا ہوں. اوپر والا کہتے ہیں 17 چیزوں پہ سبسڈی ہے، اور یونٹی سٹور والے کہتے ہیں 3 چیزوں پہ سبسڈی ہے، اور اس میں 3 چیزوں میں بھی ایک چیز نہیں ہے. وہ اپنا رشتہ داروں کو اگر جو ہے تو وہ 1-2 دیتے، باقی کسی کو آج تک کچھ نہیں ملا. یہ جھوٹ بولنے والا کو لعنت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے لوگوں کا کیا ماننا ہے، اور یقیناً یوٹیلٹی سٹورز کے نام پر ایک فراڈ ہو رہا ہے، گبن ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ذمہ دار حکام کو نوٹس لیا جانا چاہیے کہ رمضان المبارک میں بھی اگر یہ لوگوں کو سبسڈی کا فائدہ نہ ملا تو پھر یہ فائدہ کب ملے.
वक्त हम यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं, तो इस यूटिलिटी स्टोर के हवाले से यहाँ के लोगों का क्या कहना है? तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूटिलिटी स्टोर तो है नाम का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना चीनी मिलता है, ना दाल, ना कुछ भी नहीं, शायद खुर्दनोश पता नहीं का रात को आता है, दिन को गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये भाई सही कह रहा है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है इधर आते हैं, बोलते हैं वो ख़त्म हो गया। कौन सिफारिशी आ गए जो इधर आके उसको उठा के ले जाते हैं, ये समझ में नहीं आ रही है। हमारे अपील है ये अशिया जो खुर्दनी की ज़रूरत है वो हमें पूरा कर ले। मतलब यहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। और ये है भी ज़मींदोज़ लोगों को आने जाने में बड़ा तकलीफ है। इनके पिछले दरवाज़ा खोला है, जो भी ले जा सकते हैं उधर से आराम से ले जाएंगे। जी नाजरीन, हम गिलगित शहर के अंदर पुनियाल रोड के मुकाम पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक यूटिलिटी स्टोर है, अकलौता यूटिलिटी स्टोर। यहाँ पर वो नीचे ज़मींदोज़ है और ज़मींदोज़ यूटिलिटी स्टोर में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर अंदर स्टोर बहुत तंग है, लोगों को ख़रीदारी में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं, और फिर यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया है, जो मैनेजमेंट है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। कहने को तो ये यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन यहाँ पर रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश के हवाले से अगर हम बात करें तो जो अशिया खुर्दनोश ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है वो मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर आटा इनके पास नहीं है, चीनी इनके पास नहीं है, चावल इनके पास नहीं है, और इस तरीके से और भी बहुत सारे आइटम इनके पास नहीं है। तो मसूद साहब, ये क्या तमाशा है? ये कहने को ये यूटिलिटी स्टोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन डीसी साहब भी था, एसी साहब था, और इनका एरिया मैनेजर जो था वो भी आया हुआ था, जो जीएम था। वहाँ पे हमने शिकायत की, हमने कहा कि ये जो जगह है आपने सही नहीं सिलेक्ट की है और लोगों के लिए परेशानी है। उन्होंने कहा कि आपको चीज़ें चाहिए, लेकिन आज आपने देखा यहाँ पे 19 चीज़ों पे सब्सिडी दी है अरबों रुपए की, लेकिन यहाँ आवाम को कोई मुयसर नहीं है। मेन चीज़ जो है शुगर है, शक्कर इनके पास नहीं है, आटा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आटा नहीं है, खजूरें वो रमज़ान के लिए ज़रूरत, खजूरें नहीं है, चावल ज़रूरत पड़ती है, चावल नहीं है। ये बंदा भी आप खुद तस्लीम किया है कि कोई 10 चीज़ें हैं और 9 चीज़ें इनके पास नहीं है। तो और कितने सालों से यही हालत है, और ये रमज़ान पैकेज देते हैं और वो रमज़ान के पैकेज आने तक रमज़ान ख़त्म हो जाता है और वो ब्लैक में सेल करते हैं। और अभी रमज़ान शुरू है, ये कह रहा है कि आटा ख़त्म है। जब रमज़ान ही आज 3-4 दिन हो गए तो आटा कैसे ख़त्म हुआ, वो चावलें कैसे ख़त्म हो गई? और ये चीज़ें जो है ना, इनके बिल्कुल ही यूटिलिटी स्टोर न होने के बराबर है। और यहाँ रश देखो, जगह देखो, यहाँ कोई बात ऐसे लोग हैं वहाँ जा भी नहीं सकते, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो तो नीचे जा ही नहीं सकते हैं, वो कैसे ले लेंगे वहाँ से सामान? तो ये यूटिलिटी स्टोर वाले सारे फराड हैं, ये ब्लैक मेलर हैं, और ये जो है ना ये आम लोगों में सेल करते हैं। बाज़ार में इस वक्त जो अशिया खुर्दनोश है वो महंगी हैं, सस्ती हैं, यूटिलिटी स्टोर के हवाले से क्या कहना है, और जो कसाब हजरात के बारे में आप क्या कहेंगे? इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है? शुक्रिया सालिम भाई। इस वक्त चीज़ों के बारे में जो आप रेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ तो गरीब आदमी के क़ुव्वत ख़रीद से ख़त्म हो चुके। गरीब आदमी की बस में नहीं है कि शाम को वो खाली स्वादिष्ट शाह भी खा सके। 100 रुपये किलो स्वादिष्ट शाह अपने खुद ख़रीद के ले आया हूँ, यानी कि मतलब हद हो गई हर चीज़ की महंगाई। कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं, जाकर निरकनामा पूछते हैं तो किसी के पास निरकनामा नहीं होता है। ये सूरत हाल है, हर चीज़ मतलब ऐसी है। मतलब इस इंतज़ामिया से, तहसील इंतज़ामिया से पूछे, आप किसी से जाकर पूछे जाकर रेट के बारे में, तो वो कहते हैं कि हम बंदे भेज दिए हैं, चेक एंड बैलेंस हो रहा है, हम मुआयने कर रहे हैं। लेकिन हालत ये है कि आप जाकर खुद ख़रीदारी करें तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार के में अशिया खुर्दनोश के टमाटर 200 रुपये किलो इस वक्त मिल रहा है। बाकी तरबूज, ये चीज़ें, तो मतलब ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स किस तरह चल रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने विज़िट नहीं किया, कभी नहीं किया हूँ इसकी साइड की तरफ। बाकी जो दुकानों में कसाब ओपन मार्केट में तो मतलब ओपन मार्केट में चमड़ी उधेड़ी जा रही है आवाम की, बस यही है बात। तो कसाब हजरात कसाब तो वहीं है, चुरियाते से वहीं तो वो 500-550 रुपये गोश्त दे रहे हैं, और वो भी कचरा। तो सही गोश्त आगे से बहुत आगे से गुस्सा हो रहे हैं। इंतजामिया जुर्माना भी कर रही है, साथ साथ जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बस नहीं आ रहे। जुर्माने हो रहे हैं, उसके बावजूद वो बास नहीं आ रहे। यही उनकी बदमाशी है। वो कहते हैं कि हमारी मर्जी के रेट पे दे दे, नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इंतजामिया को इस हवाले से। आवाम की डिमांड बढ़ रही है गोश्त की, तो वो रेट बढ़ा रहे हैं। आगे गोश्त मर्जी के गोश्त भी नहीं दे रहे, अपनी मर्जी के गोश्त दे रहे हैं, कचरे में ला के गोश्त दे रहे हैं। ये उनकी बदमाशी है, उनको लगाम देने की ज़रूरत है कसाबों। जी नाजरीन, साबित हो गया कि जो कारोबारी हजरात हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब कमाने की बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में है। और इस हवाले से जो रोज़ेदार हजरात हैं वो रुल रहे हैं, वो उनकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है। इंतज़ामिया अपनी तरफ से जुर्माने कर रही है,
لیکن سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. جی ناظرین، ہم مہنگے بازار کے اندر ایک ایسے سٹور میں ہم موجود ہیں جہاں پر ہر چیز سستی ملتی ہے بازار میں باقی دکانوں کی نسبت. تو اس کی وجہ کیا ہے، ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی سر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلی بات ہم یہ ہماری پیکیج جو سال بھر چلتا ہے، جو ریٹیل ہے اس کے علاوہ ہم 5% 10% مارکیٹ سے کم دیتے ہیں، اور رمضان میں ہم نے خصوصی رعایت کی ہے. تو اس لیے باقی مہینوں کی نسبت لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اجر ثواب کمانے کی بجائے منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو آج اس مہینے میں بھی آپ سستا کر رہے ہیں. ہاں، ہم تو سال بھر اس طرح دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس ہمیں مارکیٹ سے بہت کم منافع پہ مال بیچتے ہیں، اور ہمارے پاس سیل بھی زیادہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ شکر. اچھا، تو کوالٹی بھی برقرار؟ نہیں، کوالٹی تو ہم کوالٹی ٹاپ کوالٹی سب. کوالٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز؟ کمپرومائز نہیں ہمارا، وہی کوالٹی کی چیزیں دیتے ہیں. اچھا، ہاں. تو آپ چیزیں سستی بیچنے کے باوجود بھی آپ کو منافع اچھا خاصا اچھے ملتے ہیں، شکر ہے اللہ کا. تو باقی دکانداروں کو بھی آپ یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، وہ مہنگا کیوں بیچتے ہیں؟ ہاں بس یہ تو رب کا اپنا وہ نہیں، پھر بھی آپ بھی ایک کاروباری ہیں، آپ کو نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں ہوتا ہے نا، نقصان نہیں. تو باقی لوگ اس پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ آپ کے پاس گاہک بھی زیادہ آتے ہیں، آپ کا بزنس بھی اچھا چل رہا ہے، اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو کم قیمت پر چیزیں بیچتے ہیں. تو یہ بات باقی کاروباریوں کو کیوں ہم یہ دیکھیں اندازی نہیں کرتے ہیں، اور جو ریٹیل پہ ہے کم مارکیٹ میں سب سے زیادہ کم کریے. تو چلیں اس ماہ مبارک میں آپ باقی دکانداروں کو کوئی پیغام دے دیں. ہاں بس اچھی سستی بھیجے. حوصلات ملے. ہاں جتنے سستے سیل زیادہ ہوگا، ہاں نا، جتنا آپ سستے نہیں سیل زیادہ ہوگا اور پروفٹ وہ زیادہ ہوگا. اور زیادہ مہنگے بیچیں گے تو سیل بھی نہیں ہوگا نا کنفرم ہے. جی ناظرین، یقیناً کامیاب کاروباری یہی ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم منافع کھا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو ہم اس پروگرام کے توسط سے پاکستان کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر ان تمام دکانداروں سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اگر کم منافع کمائیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. اگر زیادہ منافع کمائیں گے تو آپ کے پاس گاہک بھی کم آئیں گے اور آپ کا کاروبار بھی کمزور پڑ جائے گا. جگہ بچت کاؤنٹر لگے ہیں، تو جن میں سے ایک کاؤنٹر آپ کے پاس بھی ہے. تو بچت کاؤنٹر کے اندر جو اشیاء خوردنوش ہے اس میں کیا ریٹس چل رہے ہیں؟ وہ ہم نے بھائی جان ہر چیز میں 20 چیزیں، ان میں ہر چیز میں 5 سے 10 سے 30 روپے تک وہ سبسڈی دی ہوئی ہے لوگوں کو. کون کون سی چیزیں؟ اس میں چاول ہیں، چینی ہے، اچھا دالیں ہیں، کھجور ہے، بیسن ہے، اچھا اس کے بعد مختلف چیزیں 20 آئٹم ہیں ٹوٹل. تو پورا مہینے میں وہی ریٹس چلیں گے، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ پورے مہینے میں وہی ریٹ چلیں. چاہے باقی علاقوں میں اس کے ریٹ جتنے بھی زیادہ ہوں؟ بالکل وہ ہمارا پورے مہینے کا اسٹاک ہے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. اچھا، یہ جو بچت کاؤنٹر ہے یہ آپ کی اپنی رضامندی شامل تھی یا انتظامیہ نے اس کو زبردستی مسلط؟ نہیں زبردستی میں مسلط نہیں کیا ہے. اچھا، دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی بجائے بعض لوگ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو آپ کا اس خیال میں کیا کیا؟ نہیں ہے، رمضان میں ہم پورے 11 مہینے میں بچت کماتے ہیں. ایک رمضان ہی ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس میں بھی وہ ظلم کیا تو پھر تو نہیں ہو گیا نا رمضان. پورے پاکستان میں اس وقت ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. ٹماٹر کا 250 روپے کلو ہے، اور گوشت کئی سالوں سے وہی ریٹ ہے 500 روپے. 50 روپے بڑھ دیا تو سارے گورنمنٹ سارے لوگ کسائی کے پیچھے آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اچھا دوسرا ٹماٹر دیکھو، 150 روپے کلو سے ابھی 250 بن گیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے. 20 روپے بیس کے گوشت میں بڑھ گیا، سارا پاکستان کے گورنمنٹ اس کے پیچھے لگتے ہیں. اس طرح کیا گوشت ملے گا آپ کو؟ گوشت سب دکانوں میں پڑا ہے، گورنمنٹ نے خود بند. کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کسی کے خلاف مفت میں دکان میں گوشت بھی لوڈ نہیں ہوا ہے. صبح ذبح خانے سے گوشت آیا دکان میں گوشت لوڈ نہیں ہوا ہے، اس پر 10,000 روپے جرمانہ کیا، اور ایسے نے اس کا دکان سیل کیا ہوا ہے. تو لوگ کس طرح گوشت بھیجیں گے؟ اس پہ ابھی احتجاج ہو رہا ہے کہ دکان کیوں سیل ہوئی ہے؟ کیوں سیل ہوئے؟ کوئی وجہ بتائے ہم کو. اس نے کوئی مہنگا فروخت گوشت بھیجا ہے مہنگے دام پر. تو کوئی تو وجہ ہوگی. کوئی وجہ کچھ بھی نہیں ہے. ذبح خانے سے گوشت لے کر سب ادھر ہم آئے ہیں. انہوں نے وجہ کیا بتایا؟ وجہ یہ بتایا بھائی گوشت مہنگا فروخت کیا آپ لوگوں نے.
जबकि दुकान ही खुला नहीं हुआ है तो गोश्त किस तरह महंगा फरोख्त हो गया? कोई वायलेशन है तो बताए हमको, बंदे सामने ये आए। आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालिबा ये है गवर्नमेंट तंग नहीं करे किसी को भी, आवाम को भी, किसी को भी। आवाम अगर 20 रुपए ज़्यादा दी, आवाम 50 रुपए हमसे खुशी से ज़्यादा लेकर ले जाती है। तो अभी लोग परेशान हैं गोश्त के लिए, रोजेदार परेशान हैं, तो आप इनको गोश्त तो दे देना। आपका सब मुतालबा तो दुकानों में, कसाई की सब दुकानों में गोश्त पड़ा है लेकिन बेचना नहीं देती है गवर्नमेंट। जो दुकान खुला बार बार तहसील से धमकी मिल रही है कि आपको जेल भेजते हैं। हमारा जबाखाने में हमारे पास डॉक्टर है, फेफड़ा वहाँ फेंकते, साइडों में खाते, अंतड़ी उधर फेंकते, तिली फेंकते। बाकी हम साफ गोश्त यहाँ लाते, सर का गोश्त कोई नहीं ले जाते। हम 500 का ही गोश्त बेचते, ज़्यादा नहीं करते। कोई सर का गोश्त भी नहीं ले जाते, खीरे भी नहीं ले जाते और कलीजा भी नहीं ले जाते, दिल भी नहीं ले जाते। कहते हमें साफ़ सुथरा गोश्त दे दो, 50 रुपये ज़्यादा ले लो। 50 रुपये हमसे ज़्यादा ज़बरदस्ती देते हैं ना, फिर उसका भी जुर्माना है। थोड़ा कुछ कलीजा डालते हैं, फिर वो जाते हैं तहसील में, वो फिर धमकी दे रहे हैं उधर से, क्यों डाला है, साफ गोश्त दे दो। पूरे पाकिस्तान में गोश्त शार्ट है सर, फिर भी हम इधर गोश्त लाते। हम शार्ट होने की वजह क्या है? शार्ट नहीं है सर, कोई रेट का मसला है? रेट का भी नहीं सर कुछ। तो इधर क्या मसला है? इधर इस तरह तहसील वाले तंग करते हैं, अपने बंदे बेचते हैं, इनको गोश्त दे दो। बाकी आज सुबह तो इस तरह हो गया, हमारा एक कसाई दुकान में गोश्त भी नहीं लेके गया था, बाहर था गोश्त, उसका दुकान इसी ने सील किया। क्यों किया, किस वजह से किया? हम तो गवर्नमेंट ने जो रेट नामा दिया उसी रेट पे गोश्त बेचते हैं, हमारा और कोई मतलब। मसूद साहब जरा आप इधर आ जाए ना, आप इंजमन ताजरान के आप जिम्मेदार हैं, तो ये गोश्त नहीं मिल रहा है। मैं नहीं, वो रमज़ान से 3 हफ्ते पहले कहा था, रमज़ान में ये हालात ख़राब होते हैं, इसका रवैया ठीक नहीं है, इसको जाके समझाओ। ये नया है और ये अभी सीखा भी नहीं, क्लियर ऐसी भी नहीं, ये नया है, इसको समझाओ कि ये निज़ाम इस तरह नहीं चलता है जिस तरह आप चाहते हो। ये गरीब इलाका है, इधर गंदगी भी हो सकती है दुकान में, गरीब लोग है, सब बात है। हम अब ये दुकान हम पक्का करेंगे, बनाएंगे तो इसका 10,000 है, ट्रिपल होगा 30,000। तो वो 30,000 किराया जब हमारे ऊपर लगेगा तो हमने पब्लिक से लेना है, वो हमने तकसीम करना है पब्लिक के ऊपर। तो पब्लिक गरीब लोग है, ये जो है वो इस्लामाबाद वाला गोश्त यहाँ नहीं खा सकते हैं। DCAC ये कहता है कि इस्लामाबाद की तरह गोश्त दे दो, इस्लामाबाद वाला गोश्त हमारे गरीब लोग नहीं खा सकते हैं। इस्लामाबाद की तरह रेट दे दो, फिर हमें जो है इस्लामाबाद की तरह हम रेट उस रेट में भेजेंगे तो ये लोग चीखेंगे। तो ये गरीब इलाका है, इस्लामाबाद तरस पे ये इलाका नहीं चल सकता है। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है इस्लामाबाद के वडेरों की तरह हम अभी गोश्त की दुकानें खोलो ना, आपका गोश्त भी खराब नहीं होगा और ये लोगों के लिए भी आसानी पैदा होगी, आप क्यों नहीं खोल? ये तो हम कह रहे हैं, एक इधर गवर्नमेंट है कि नहीं इसका ही हमें अंदेशा है। गोश्त की दुकानें बने, अभी तक ऐसी का कोई चपरासी भी हमारे साथ राबिता नहीं किया है। इससे हम क्या समझेंगे, ऐसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, नहीं है, इसका भी हमें शक है। मैंने दुकान खुला किया, अभी वो गाड़ी मैंने बेचा चमड़े के लिए, फिर वापस गाड़ी आ गया, हमारा दुकान बंद है इसीलिए। मैंने बोला मैंने तो गोश्त भी नहीं भेजा है, अभी क्या मसला है, दुकान चुपचाप सेल किया। देखिए मैं ना हम कम बल्कि रुपया आशा कम करेगा, ऊपर नहीं करेगा गवर्नमेंट। हम नुकसान खा कर कसा, ये ठेकेदारों ने 3 करोड़ नुकसान खाया है। हम ठेकेदारों के साथ होकर हम गोश्त उधर से 500 का लाकर इधर 500 का बेचते हैं। रोजे का महीना मजदूरी हम नहीं करेगा आवाम के लिए। अभी आप 3 बंदे आ गया है, तुम देनों का खातिर हम दुकानें खुला करेगा। मैं कसाईयों का सदर है, मैं खुला करके भेजेगा। आपका बड़ा शुक्रिया, आपका बड़ा मेहरबानी, वो बड़ा कोई भी नहीं है। जी नाजरीन, इस वक्त इंतज़ामिया और जो कसाई हजरात हैं इनके दरमियान एक डेडलॉक पैदा हुआ था। K2 TV यहाँ पे आया और हमने इनसे गुजारिश की कि ये माह मुबारक की खातिर, इन रोज़ेदारों की खातिर गोश्त की दुकानें खोलें ताकि रोज़ेदारों को जो पहुँचने वाला जो नुकसान है वो उनको नुकसान ना हो और आपका भी गोश्त ख़राब ना हो। तो इंतज़ामिया का कोई ज़िम्मेदार ना आने के बावजूद भी हमारे रिक्वेस्ट पर इन्होंने दुकानें खोली हैं सदर साहब ने, और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इसका। अल्लाह पाक आपको अजर देगा और आपके जो भी जायज़ मसाइल हैं उनके लिए हम आपके साथ खड़े हैं और आप जो SOP है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, हमारे रिक्वेस्ट पर जो कसाब हजरात हैं, इनका जो सदर है, इन्होंने
جو احتجاج تھا انہوں نے ختم کیا ہے، اور جس کے بعد تمام روزہ دار جو ہے یہاں گوشت کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت پورا ایک جمع غفیر سبزی منڈی گلگت میں موجود ہے، اور یہ جمع غفیر جو ہے وہ اس وقت گوشت کے لیے تڑپ رہا تھا، اور ابھی گوشت کی دکانیں ساری کھل گئی ہیں۔ K2 ٹیلی ویژن کی کوششوں سے قصاب حضرات نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو ختم کر دیا ہے، اور ہم نے ان سے گزارش کی تھی، جس کے بعد تمام روزہ دار جو ہے اس وقت گوشت خرید رہے ہیں، اور اس وقت ہم سبزی منڈی گلگت میں ہم موجود ہیں۔ بہت ہی اچھا ہوا صاحب بھائی، آپ کے جو ہے نا وہ تعاون بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ لوگوں کو گوشت کی سخت ضرورت ہے، غریب لوگ ہے، جمعرات سے جمعرات وہ گوشت کھاتے ہیں، بند ہوا تو پھر وہ اگلے رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ پھر وہ 15 دن بعد گوشت نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہے۔ جی ناظرین، پروگرام احوال گلگت بلتستان میں ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے کی جانے والی انتظامات اور اس حوالے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کو ہم نے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے پبلک اور مختلف سٹیک ہولڈرز کی زبانیں ان کے مسائل جو ہے وہ ہم نے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، یہاں پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک اور پورا عالم اسلام کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔